السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة رواہ مسلم۔ محترم حضرات، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بعض اذکار کے فضائل، ان کا اجر و ثواب بیان کیا گیا تھا۔ اسی مناسبت سے صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایک دن میں 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ یعنی ایک دن میں 1000 نیکیاں نہیں کما سکتے؟ تو آپ کے ہمنشینوں میں جو صحابہ مجلس میں بیٹھے تھے تو ایک سائل نے سوال کیا، کیف یکسب احدنا 1000 حسنہ، ایک شخص ایک دن میں 1000 نیکی کیسے کما سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یسبح 100 تسبیحہ فیکتب لہ 1000 حسنہ، اگر وہ دن بھر میں 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، تو اس کے نام اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ او یحط عنہ 1000 خطیہ، یا 1000 گناہ اس کے نام اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں، یا 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی یا 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے تو حطت خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر، یعنی بے شمار چھوٹے چھوٹے گناہ جن کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، جیسے سمندر کے جھاگ کا کوئی حساب نہیں، تو اس کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے گناہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے والے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی تسبیح، اس کی پاکی بیان کرنا، تسبیح کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک کرنا۔ تو ایک بندہ جب اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے یا سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک کر رہا، اور یہ چیز اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، اگر کوئی شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو ایسے شخص کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت اس کے لیے لگا دیا جاتا ہے۔ کھجور کا درخت، محدثین کہتے ہیں کہ کھجور کا درخت، کھجور کے درخت کی بات کیوں کی گئی جبکہ بہت سارے درخت ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے اس کے کثرت فوائد کی وجہ سے، اور اس کے چونکہ یہ درخت بہت پاکیزہ ہے، اس کا پھل بہت پاکیزہ ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ فوائد پر مشتمل ہے، اور اسی لیے ایک مومن اور اس کے ایمان کی مثال کھجور کے درخت سے دی گئی کثرت فوائد کی وجہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس شخص کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب جتنی مرتبہ وہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں اتنے کھجور کے درخت لگا دیے جائیں گے۔ اور ایک حدیث جو ترمذی ہی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کا سفر ذکر کیا۔ سفر معراج میں، معراج کے سفر کا ایک پہلو آپ کے مشاہدات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں معراج کے سفر میں کچھ چیزوں کو دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ معراج کے سفر میں میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے واپسی میں مجھ سے کہا کہ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیے اور اپنی امت کو بتلائیے کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ اور عمدہ ہے اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے
اور جنت ایک چٹیل میدان، ایک ہموار زمین ہے، بالکل پاک صاف جگہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہ اذکار پڑھتا ہے تو سمجھیے کہ جنت میں اس شخص کے لیے درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ تو آپ اپنی امت سے کہیے کہ یہ اذکار وہ پڑھتے رہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی امت کے لوگ جب یہ اذکار پڑھیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو ان کے لیے جنت میں درخت لگائے جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہ اذکار پڑھنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے، ہر شخص بڑی آسانی سے پڑھ سکتا ہے، بس توجہ دینے کی ضرورت ہے اور وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لان اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، میں یہ اذکار پڑھوں سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ اذکار پڑھنا میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کی تعبیر ہے، مطلب کیا ہے کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے محبوب، پسندیدہ میرے نزدیک یہ اذکار پڑھنا ہے، اس لیے کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر کوئی شخص یہ اذکار پڑھتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اس کا اجر و ثواب، یہ نیکیاں آخرت میں باقی رہ جائیں گی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے نزدیک یہ اذکار پڑھنا دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے، ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب الکلام الی اللہ اربعون، اللہ رب العالمین کے نزدیک 4 کلمے بہت زیادہ محبوب ہیں، 4 کلمے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یضرک بأیہن بدأت، کوئی ضروری نہیں کہ تم ترتیب سے پہلے سبحان اللہ کہو، پھر الحمدللہ کہو، پھر لا الہ الا اللہ کہو، پھر اللہ اکبر کہو، اس میں ترتیب میں آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، کسی کلمے سے بھی تم شروع کرو، تمہارے لیے مضر نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ فکل تسبیحۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ، ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو اپنے تمام اعضاء کی سلامتی پر، اس کے جسم کے تمام اعضاء صحیح سالم ہیں، کوئی جسم میں بیماری نہیں ہے، تو جسم کے تمام اعضاء کی طرف سے بطور شکرانہ اس کو صدقہ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظاہر ہے جسم کے تمام اعضاء کی سلامتی پر صدقہ ادا کرنا، اگر مال صدقہ کرنے کے لیے کہا جائے تو میری امت کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آسانی کرتے ہوئے کہا مال صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے جسم کے تمام اعضاء کی صحت و سلامتی پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے کوئی اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، کوئی کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور اگر کوئی شخص چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو ان تمام اعضاء کی طرف سے شکرانہ ادا ہو جاتا ہے، کافی ہے چاشت کی 2 رکعت نماز، تمام اعضاء کی سلامتی پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے چاشت کی 2 رکعت نماز کافی ہے۔ تو آپ دیکھیے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان تسبیحات کو پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ نسائی کی ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مرتبہ صحابہ کرام سے خذوا جنتکم من النار، اے صحابہ تم اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ڈھال حاصل کرو۔ صحابہ کرام نے کہا کیا ہم دشمنوں سے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال حاصل کریں؟ پہلے زمانے میں جب جنگوں میں شریک ہوتے تھے تو دشمنوں کی تیروں اور تلواروں سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتے تھے تاکہ ان کی تیروں اور تلواروں سے محفوظ رہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دشمن سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تم ڈھال حاصل کرو، تمہاری تیاری کرو۔ تو کہا کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ نسائی کی روایت ہے اور امام البانی نے اس کو صحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی شخص سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتا ہے تو سمجھیے کہ یہ جہنم سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اذکار جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنے کا، سبحان اللہ کثرت سے سبحان اللہ پڑھنے کا، یہ ایسا ذکر ہے جو ہر شخص عام و خاص
ہر انسان چھوٹا بڑا ہر انسان پڑھ سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ وقت نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آدمی جہاں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کے ذکر میں، تسبیحات میں، اللہ کی تعریف میں مصروف رکھے. اس کے بڑے اجر و ثواب ہیں، اور انسان اپنی دنیا کی زندگی میں بھی ذکر و اذکار کے بڑے حیرت انگیز فوائد اور اچھے اثرات محسوس کرے گا، اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ اجر و ثواب کی شکل میں، درجات کی بلندی کی شکل میں، گناہوں کی مغفرت کی شکل میں وہ انسان دیکھے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سے جتنا زیادہ ہو سکے ہم اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں، اور ہماری زبان کوشش یہ کرے کہ ذکر و اذکار سے ہماری زبان تر رہے. جو آدمی جتنا زیادہ ذکر کرے گا اتنا انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. اس لیے کہ انسان کی زبان جب ذکر میں مصروف رہے گی تو انسان اپنے زبان سے کوئی غلط بات نہیں بولے گا. اس لیے کہ انسان سے سرزد ہونے والے اکثر گناہوں کا تعلق اس کی زبان ہے. جب انسان اپنی زبان کو ذکر میں مصروف رکھے گا تو زبان سے سرزد ہونے والے بہت سارے گناہوں سے بچا سکتا ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ انسان جو بہت سارے گناہ کرتا ہے وہ شیطان کے وسوسے میں آ کر کے، شیطان کے دھوکے میں آ کر کے، شیطان اس کو برائی کی طرف، گناہوں کی طرف بار بار آمادہ کرتا ہے. اور ذکر کرنے والے انسان کے پاس شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے. شیطان کے تسلط سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. جو انسان ذکر کرتا ہے اور ذکر کی پابندی کرتا ہے، شیطان اس پر اپنا قبضہ نہیں جما سکتا ہے، اس پر اپنا تسلط قائم نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کی پابندی کریں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.